जय श्री राम सभी को। तो जब अरब में कुरान आया का सेकंड पार्ट मैं लेकर के आ गया हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये वीडियो होने वाला है, तो आइए देखते हैं इसे। और हिदायत पोर्टल का वीडियो, उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़ मिलते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँ तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं, पूरा वीडियो करते हैं, आज पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। तो आइए शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा है कि आज तलावत हो रही होती है तो ट्रंप भी बैठ के सुन रहा होता है। क्यों? हालांकि वो क्रिश्चियन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया। आप जाएं अमेरिका में, आप किसी मार्केट में मुसल्ला डाल के नमाज पढ़े, कोई आपको मना नहीं करेगा। उल्टा आपके साथ सेल्फियां बना रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो पहले कोई सोच सकता था कि फिरौन के सामने कोई नमाज पढ़ता? फिरौन जादूगरों ने जरा सी बात की, ईमान लेके आए तो मैं तुम्हें सूली दे दूं। तो ये इस्लाम इस दौरे जदीद का खालिक है, और ये दौरे जदीद को तख्लीक जो इस्लाम ने दी है वो कुरान के जरिए। एक अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब है इंडिया के, 90+ उनकी एज है। उन्होंने किताब लिखी है इस्लाम दौरे जदीद का खालिक। इसी टॉपिक को एड्रेस किया। कमाल की किताब है वो, और पढ़ने से ताल्लुक रखती है। आप गूगल से उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, छोटी सी किताब है। इंग्लिश में भी एक किताब लिखी है, गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। खुदा फिर जो उभरा है ना जी, कुरान के जरिए। खुदा को तो खैर मखलूक की जरूरत नहीं है, लेकिन मखलूकात ने जो तमाशा बनाया हुआ था ना, उस तमाशे को हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर इमाम आजम सैयदुना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए शिर्क का खात्मा करके क़यामत तक के लिए जो दीन एस्टेब्लिश किया इस किताब के जरिए। अब ये किताब क़यामत तक नबी इस्लाम का मौजज़ा है। ये किताब है सर जिसने दुनिया पलट दी, वाकई में पलट दी। और ये वो किताब है जो हम सिर्फ अपनी बच्ची को जब रुखसत करने लगते हैं नीचे से गुजारते हैं, ठीक है, और चूम के गिलाफ में रख देते हैं। इससे ज्यादा इस कुरान को हम कोई अहमियत नहीं देते। हालांकि ये कुरान इसलिए नाज़िल ही नहीं हुआ, ये तो हमारी किताब जिंदगी है, लेकिन माशाल्लाह ऐसी साजिश इस्लाम के खिलाफ की है काफरों ने, नहीं मुसलमानों ने। चलो मुसलमानों को बोला, पूरी नेक नीति के साथ जनाजा निकाला दीन का, और एक स्लोगन दे दिया, कुरान नहीं डायरेक्ट पढ़ना गुमराह हो जाओगे। कुरान में बड़ी बड़ी मुश्किल चीजें हैं, इसको हाथ नहीं लगाना। ये यहूदी बात करते तो हम कहते हैं ये अल्लाह के दुश्मन है। मुसलमान कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मेरा क्लिप आया ना पिछले, लेकिन वो जो एक मौलवी ने कहा है, तो वो इस्लाम 360 के ऊपर जो उसने हमला किया है, तो मेरा क्लिप भी उस पर रिकॉर्ड हुआ है। तो पहले तो लोग कहते थे कि अभी बातें करता है, अब तो वीडियो में लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं कि जी कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाए। अच्छा, आज तक आपने कभी नहीं सुना ये कहें कि फलां मौलवी की किताब डायरेक्ट नहीं पढ़नी, आप गुमराह हो जाएंगे। यानी मौलवी किड्डा सियाना है कि उसको तरीका पता है कि मैंने बात कैसे समझानी है, और उसको ऐसी किताब लिखनी भी आती है जो गुमराह ना करे। और अल्लाह को ऐसी किताब नहीं देनी आई कि जो गुमराह होने से बचा ले। कुरान में कहा है कि गुमराह करता है? वो तो अल्लाह ने टांट किया कि जो कुरान पे ईमान नहीं लाते वो गुमराह होते हैं, जो ईमान ले आए और बात मान ले वो कैसे गुमराह होंगे? ये तो तारीफ की है इन्होंने। तो इस किताब ने जनाब दुनिया की कायाकल्प की है, और इसका टेस्ट आप तभी फील कर सकते हैं जब आप अरबी जानते हो थोड़ी बहुत, या फिर अगर आपने उर्दू में टेस्ट लेना है तो आप मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह का तर्जुमा पढ़ें। वो उसी सोजो गुदास को ट्रांसलेट करता है उर्दू के अंदर। मैंने अभी तक किसी और बंदे के तर्जुमे को नहीं देखा कि जो तर्जुमे बड़े लोगों ने किया, मतलब बरेलवी साहब ने, शरीफ थानवी साहब ने, इन दोनों के तर्जुमे तो वैसे ही वक्त के साथ खत्म हो गए इस लिहाज से कि उसमें तो कई अल्फाज जो है वो पुरानी उर्दू नई उर्दू, हमारे नए बच्चों को तो समझ नहीं आती लिखा क्या हुआ है। हमने कई संगतें हलाक कर दी। संगतें पता किसे कहते हैं? नहीं पता। कई उम्मतें, उन्होंने उम्मत का तर्जुमा संगत किया, उस जमाने में वो चलता था। ठीक है, आजकल अगर आप आला हज़रत का ये तर्जुमा रखें तो लोगों को नहीं समझ आएगा। लेकिन मौदूदी साहब ने चूंकि लेटेस्ट उर्दू में तर्जुमा किया और फिर सोजो गुदास ट्रांसफर किया। मेरा चैलेंज, आप कोई कुरान की सूरत निकालें अपनी मर्जी की, बाकी सारों के तर्जुमे रखें, फिर मौदूदी साहब का भी पढ़े, तो आपको लगेगा कि आपका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया है। अल्फाज के चुनाव, फिर उसमें जो रिदम है, और वो उन्होंने तफहीमुल कुरान के मुकदमे में लिखा है
کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے. تو ان کا میں نے سمجھا کہ کیوں ہوتا ہے بور, کیونکہ وہ تو پڑھ رہے ایسے اردو میں, اللہ نے تو قرآن نازل کیا عربی میں, عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے, اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک. یہ تو کتاب زندگی ہے, یہ تو زندہ کتاب ہے, بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو, امتوں کو زوال دے گا. جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین, اور تم خار ہوئے کون؟ اسی, اور صرف اسی نہیں, ساڑھے بزرگ بھی, ساڑھے بزرگ. یہ نہ سمجھیے گا, ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جتنے بابے ہیں زندہ تھے. آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں. ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, تو وہ خار احمد ویلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب, یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت, انہیں کو ہی کہہ رہے تھے نا. حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا. یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے, پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا. پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہے. ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے جی قرآن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا. کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا. تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے. سنسکرت تھی یار. اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے. آندہ کو کہنا بزرگوں کی خدمات ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فرید الدین گنج شکر کی بڑی تعلیم. فرید الدین گنج شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا؟ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا, بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا, وہ کیا خدمات کرتا رہے؟ وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے. صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے, وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. صرف جو خدمات والا ڈونگ رچایا ہوا ہے نا, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنوں کے مزار بنائے ہوئے آپ نے, کسی ایک کا ترجمہ دکھا دے قرآن کا, تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر, اپنی باتیں کرواتے رہے. سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا, سورہ زمر اور سورۃ الانعام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں کو کس نے پوجنا ہے؟ سر بخاری کا اگر ترجمہ ہو گیا تو ساروں نے تو رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے, بابے سارے بغیر رفع الیدین والے نے. میں نے یہی بات پچھلی ویڈیو میں بھی کہی ہے ایسی کچھ. یہ وجہ تھی کہ بڑی ہوشیاری ہے انہوں نے. اینا سمجھو پولے سمجھے, بہت ہوشیار سمجھے. اور دیکھ لینا پھر اب رزلٹ سامنے آ گیا. جدھر ترجمے ہوئے ہیں وہ کہنا نہیں پیو دادے تے ایتھے ہاتھ بندہ سی, اے ایتھے بندہ ہے, تو رزلٹ نکل آیا نا. اسی لیے بزرگ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہاں انہوں نے بڑی شیاری دکھائی ہے آپ کے ساتھ, لیکن اللہ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرب قیامت سے پہلے دین کو غلبہ ملنا ہے. غلبہ بابوں کے ذریعے نہیں ملنا تھا, اسی کتاب سے. جس کتاب نے پہلے غلبہ دلایا, اب آج دیکھیں بچہ اینڈرائیڈ فون کھولے ہوئے ہے, کوئی آیت آتی ہے ترجمہ پڑھ لیتا ہے. تو سر یہ خدمت تو پھر انہوں نے کی ہے نا اسلام کی. اچھا یہ اینڈرائیڈ فون کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں بزرگ تے دنیا ہی قلب کر دے نگاہ مار کے. وہ بزرگاں نو لے آؤ تے ٹھیپا موبائل نیچے چلا سکتے. آپ مجھے بتائیں میں کسی بزرگ کو قبر سے نکالوں اور اس کو کوئی موبائل چلا لے گا؟ آپ کا بچہ چلا لیتا ہے. اور کسی کا اگر اتنا ایمان ہے نا بزرگوں کے اوپر, تو آج والے بزرگوں میں بھی ہے. تو میں نے ان کو بڑی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ وہ بزرگ جو جناب دنیا چلا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو بزرگوں کے ساتھ جہاز پہ بٹھاتے ہیں. جب 10 کلومیٹر ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے یہ بوئنگ جہاز, جب پہنچے تو ہم پائلٹ کو کہے تو تے پائی بسم اللہ پڑھ کے تے پیراشوٹ نال کود جا. ہن بزرگ چلان تے جہاز لینڈ کران, وہ کتنے لینڈ ہوئے گا جہاز؟ بزرگاں دے مرید بھی اس جہاز ہی نیچے بیٹھ لگے. جڑے تانوں کہندے ہیں بزرگ دنیا چلا رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے جہاز کو نہیں لینڈ ہونا. اور جو جہاز نہیں لینڈ کرا سکتا, میں کہتا ہوں کسی بزرگ کو آپ لا کے جہاز کے کاکپٹ میں بھی بٹھا دینا, وہ نہیں لینڈ کرا سکتا. ہاں لینڈ کرائے گا اگلے جہاں جا کے, وہ بھی وہ نہیں کرائے گا, خود ہی ہوئے گا. سب کہانی ہے, کہانیوں کا دور ختم ہو چکا, کیونکہ اب ایک نعرہ عام ہے. کون سا؟ کہ نام ہے وابی.
نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علمی کتابی جب ہم کہتے ہیں تو وہ علم کون سا علم ہوتا ہے، وہ کتاب کون سی کتاب ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب جس میں ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں میں نے اس پہ بھی 30-35 منٹ لگ گئے. اب آپ آ جائیں سورہ النبا. تو گائز یہ تھا ویڈیو، کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے اوشیہ بتائیں. آپ بتائیں کہ آپ ترجمے کے ساتھ آپ نے قرآن پڑھی ہے یا پھر ایسی آپ بھی ریڈنگ مارتے ہیں کہ آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم تھا. تو کمنٹ سیکشن میں مجھے اوشیہ بتائیں. دیکھیے وہ چیز میں ایک پہلی کہہ چکا ہوں کہ پورے اکھنڈ بھارت میں لینگویج سنسکرت رہی ہے. آپ گوگل بھی کر لیں، دا اینشنٹ لینگویج آپ کو سنسکرت ملے گی. تو یہاں پر عربک اور اردو نہیں ہے. یہ سب بعد میں جو ہے کہ مغلوں نے آ کر کے سارا کام خراب کیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد علی مرزا ہیں یا جو بھی ہیں یہ سب پنجابی بول رہے ہیں. تو پنجاب کا تعلق بھارت سے ہے یا سعودی عربیہ سے ہے؟ پنجاب کا تعلق بھارت سے ہے. تو کیوں آپ لوگ خود کو سعودی عربیہ سے جا کر کے جوڑتے ہیں؟ کیوں آپ لوگ خود کو گریک مائتھولوجی سے جا کر کے جوڑتے ہیں؟ مطلب بولتے آپ پنجابی ہیں اور جوڑتے خود کو عربک چیزوں سے. مطلب یہ بہت ہی ایک آپ کہیں کہ ایک آئیڈینٹی کرائسس میں آپ لوگ جی رہے ہیں، ہے نا. یا تو آپ بھی عربک بول رہے ہوتے، بھائی ہم ہندی اور سنسکرت بولتے ہیں اور ہندی اور سنسکرت کا لینا دینا بھارت سے ہے، اکھنڈ بھارت سے. تو ہمارا تو سب کچھ ٹھیک ہے، ہم تو بھارت کے ہی ہیں، بولتے بھی ہندی سنسکرت ہیں. یا پنجابی یہیں کی لینگویج ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا لیکن حساب کتاب الگ ہے. آپ لوگ یا تو پنجابی بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں، لیکن آپ کا کنیکشن جو ہے کہ دوسرے دیشوں سے ہے. تو یہ ایک حساب کتاب عجیب سا ہے کہ آپ اس دیش کے ہیں تو اس دیش کے ہی ہیں. آپ دوسروں سے کیوں کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں؟ کیوں زبردستی آپ جسے کہنا چاہیے کہ دوسروں کو اپنا پیرنٹس بناتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب بھائی جیسی بھی سویلائزیشن ہے، اچھی ہے چاہے بری ہے آپ کے لیے، وہ آپ ہی کی سویلائزیشن ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھارتیہ سویلائزیشن ہے، جو سناتن دھرم ہے، وہ آپ ہی کا ہے. آپ چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے، وہ آپ ہی کا ہے ٹھیک ہے. بٹ آپ نے ڈینائی کر دیا کہ ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی اپنے جو ہے کہ پیرنٹس کو ڈینائی کرتے کہ نہ میں اپنے پیرنٹس چینج کر رہا ہوں. بٹ آپ لوگوں نے کیے ہیں وہ. آپ لوگ عرب کو اپنا مانتے ہیں بٹ ہندوستان کو اپنا نہیں مانتے. حالانکہ سچائی اگر آپ دیکھیں گے تو پورا بھارت ورش آپ کا ہے، عرب آپ کا نہیں ہے. پھر بھی ٹھیک ہے. ورنہ یہ پنجابی کیوں بول رہے ہیں؟ یہ پنجابی کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ پنجابی پاکستان کا جو پنجاب پرانت ہے، مطلب پاکستان کیا کل ملا کے سارا ہے تو بھارت کا ہی. لیکن یہاں پر عربک کا مطلب کیسے ہوا؟ کوئی مطلب نہیں ہے نا یہاں پہ عربک لینگویج کا یا اردو کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں کا لینا دینا بس سنسکرت سے ہے، جو کہ بعد میں جا کر کے ہندی آئی، پھر ہندی سے ہے. جتنے بھی آپ کے مولانا ہیں وہ سب پنجابی بولتے ہیں موسٹلی. تو جب پنجابی بولتے ہیں تو ان کا لینا دینا پھر وہ عربیہ سے جا کر کے کیوں جڑتے ہیں؟ عربک لینگویج سے کیوں کنیکٹ کرتے ہیں خود کو؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ آپ کی قرآن جو ہے ریئل میں وہ لکھی گئی ہے عربک میں، عربک لینگویج میں، اور آپ کی لینگویج ہے پنجابی ٹھیک ہے. آپ بولتے پنجابی ہیں تو آپ کی جو قرآن ہے وہ عربک کیسے ہے؟ مطلب وہ عربک ہے تو آپ پھر پنجابی کیسے ہوئے؟ یہ بہت بڑا ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے جس میں آپ لوگ جی رہے ہیں. خیر اب جیتے رہیں، اب تک نہیں بدلے تو اب آگے بھی کیا ہی بدلیں گے. خیر کوئی بات نہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ بھگوان رام آپ کو سدبدھی دے. تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. کمنٹ سیکشن میں ریکمنڈ کریں ویڈیوز. باقی ملیں گے کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے بنے رہیں میرے ساتھ. بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم، جے شری رام.